الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا دین بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ جی محترم ناظرین، سلسلہ درس قرآن کے اندر آج پہلا درس ہے۔ اس درس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 کا انتخاب کیا گیا۔ یہ آیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے شان نزول سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ جی صحیح ابن حبان کے اندر اس کا شان نزول ذکر ہے۔ حضرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات ارشاد فرما دیں۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ان کی شان تو بہت زیادہ عجیب تھی۔ ایک بات عجیب سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس تشریف لائے اور کہا اے عائشہ چھوڑ تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ چنانچہ ان سے اجازت لے کر اٹھے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ نماز کے بعد سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشا ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور حالانکہ آج ہی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ان فی خلق السماوات والارض آخر آیت تک۔ تو اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھے لیکن اس کو سمجھے بغیر آگے گزر جائے۔ تو اسی لیے اس آیت کو چنا گیا تاکہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں وہ بھی اس آیت کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جی اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے خلق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے پیدا فرمایا ہے، یعنی ان کا کوئی مادہ اور میٹیریل موجود نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش فرما دی۔ اور اس سے مراد یہ بھی کہ جتنی آسمانوں کے اندر مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور جتنی زمین کے اندر مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اور اسی طرح جتنی بلندیاں ہیں، آسمانوں سے بلندیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور اسی طرح جو پستیاں ہیں، زمین سے پستی کی طرف اشارہ آ گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اور آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں، یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں اور گرمیوں کے حساب سے راتیں مختلف ہوتی ہیں، مطلب گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں بڑی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دن گرمیوں کے اندر بڑا ہوتا ہے اور سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اختلاف مراد ہو سکتا ہے کہ بعض ملکوں میں دن ہوتا ہے اور بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے، اور بعض ملکوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، بعض ملکوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ پر سنا گیا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے اور دوسری جگہ پر 6 گھنٹے کا روزہ ہے۔ تو یہ ہے اختلاف دن اور رات کے آنے جانے کا۔ اور اسی طرح جو قطب شمالی کے قریب جتنے ممالک ہوں گے ان میں دن بڑا ہوگا، اور جیسے ہی قطب شمالی سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا تو رات بڑی ہوتی چلے جائے گی اور دن چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا لآیات لأولی الالباب، آخر کے اندر فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کہ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو انسانوں کی عقل ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی معیار طے کر لیا جائے کہ یہ عقل مند انسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ خالق کائنات نے معیار طے کر دیا کہ کون عقل مند ہے۔ تو فرمایا عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر، آسمان اور زمین کی پیدائش کو دیکھ کر، دن اور رات کے اختلاف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور حقیقت میں عقل مند وہی شخص کہلاتا ہے۔
فرمایا لآیات للالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اصل میں عقل یہی ہے کہ محسوسات کے ذریعے سے کسی رزلٹ تک بندہ پہنچ جائے، پتہ چل جائے کہ انسان محسوس کر رہا ہے آسمان اور زمین کی پیدائش کو، اور اس سے کیا نتیجہ نکال رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ یہ رزلٹ نکالتا ہے۔ حالانکہ محسوسات تو جانوروں کے اندر بھی ہیں، لیکن عقل کیوں نہیں ان میں؟ کیونکہ وہ ایک رزلٹ نہیں نکال سکتے، ایک نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور ایک جگہ جو ہے کسی کا یہ قول نقل کیا گیا کہ تتفکروا فی خلق السماوات والارض، یا فی خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثل ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے محسوس کرو گے؟ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، اور پھر ان کی ذات پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ اور یہی اس آیت سے ہمیں یہ مفہوم سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔